خبر یہ ہے کہ عمران خان سمیت بہت سارے اہم کھلاڑی الیکشنز کی دور سے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ کیا یہ خود نکلے ہیں یا ان کو نکالا گیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو پچھلے 2 دنوں سے آپ نے بھی یہ خبر سنی ہوگی کہ عمران خان صاحب سمیت بہت سارے اہم کھلاڑیوں کے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیے۔ یعنی کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا کہ آپ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ اب جو عمران خان صاحب پر جو ریجیکشن لگی ہے اس کا تو کوز یہ دیا گیا کہ جس توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان صاحب کو ذیلی عدالت سے 3 سال کے لیے قید اور 5 سال کی نااہلی کا حکم سنایا گیا تھا، اس کے بعد ہائی کورٹ میں جب عمران خان صاحب نے اس سلسلے کو اس کیس کو اپیل کیا تو اس کے بعد پھر ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی سزا کو معطل کیا جاتا ہے، لیکن ان کی 5 سال کی جو نااہلی تھی وہ اپنی جگہ پر موجود رہی تھی۔ تو الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کے حوالے سے تو یہ کہہ دیا کہ اب عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ تو 5 سال کے لیے نااہل ہو چکے ہیں اور ابھی تک ان کی نااہلی برقرار ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ان پہ بھی کوئی اسی طرح سے بونڈے قسم کے جو ہیں وہ اعتراضات باقی تمام لوگوں پہ لگائے گئے ہیں، ورنہ عمران خان صاحب کی تو چلو نااہلی ہو چکی ہے عدالت سے، لیکن باقی کسی کو عدالتوں نے اس طرح سے نااہل نہیں کیا تھا اور نہ یہ ان کا بنتا نہیں تھا کہ ان کو الیکشنز سے آؤٹ کیا جائے۔ ورنہ یہاں پر ریزنز بنانے پہ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں تو یہ تو ایسا ملک ہے کہ یہاں پہ اگر ایک ٹریفک اہلکار کھڑا ہو جائے، ٹریفک کا جو سپاہی ہے ٹریفک پولیس کا، اگر وہ کھڑا ہو جائے، اس نے یہ نیت بنا لی ہے کہ اب میں نے اس بندے کو، یہ جو آ رہا ہے اس کو میں نے چلان کاٹنا ہے، تو وہ جناب کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ڈھونڈ ہی لیتا ہے اور پھر وہ چلان بھی کاٹ دے گا۔ تو وہ بات ہے کہ اگر وجہ ڈھونڈنے پہ آیا جائے یا وجہ بنانے پہ آ جائے تو پھر تو بات بڑی الگ ہو جاتی ہے۔ شیخ رشید صاحب بھی کافی انہوں نے بھی رونا دھونا دھویا ہے کہ ان پہ جو آبجیکشنز لگے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے جناب کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ کئی سال پہلے کو مری میں وہ کسی ریسٹورنٹ میں کبھی قیام پذیر ہوئے تو انہوں نے وہاں پے نہیں کیا تھا اس ریسٹورنٹ کو، تو اس لیے جناب وہ الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتے۔ شیخ رشید صاحب کا رونا دھونا تو اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات یہ بھی ہے کہ شیخ صاحب کو وہ وقت بھی یاد کرنا چاہیے کہ جب ان کے اپنے حلقے سے حنیف عباسی صاحب کو کس طرح سے نااہل کیا گیا تھا، ان کو کس طرح سے سزائیں دی گئی تھی اور ان پہ جس طرح کے جو کیسز بنائے گئے تھے اور 9C بھی ان پہ لگائی گئی تھی جس کی سزا پھانسی ہوتی ہے۔ تو شیخ رشید صاحب کو اب یاد تو آ رہا ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے بویا تھا وہ کاٹنے کا وقت بھی آ چکا ہے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، زلفی بخاری، پرویز الہی، بڑی لمبی لسٹ ہے، حماد اظہر اور بھی تھے اپنے مراد سعید صاحب، اور بھی یعنی کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی جو لوگ پی ٹی آئی کے اندر بچے ہوئے تھے جنہوں نے سیاست اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا تھا، تقریباً وہ تمام افراد ہی نااہل ہو چکے ہیں۔ اب اس پر بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو تمام نااہلیاں ہوئی ہیں اس میں یہ جتنی بھی ریزنز لگائی گئی ہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود دی اور یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ الیکشنز میں حصہ لیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشنز تو ہار جائیں گے، لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے کے لیے ان کے یہ حکمت عملی بہت ہی مفید رہے گی ان کے لیے اور یہ پاکستان کی عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں بھرپور طریقے سے کامیاب رہیں گے۔ لیکن دوسری طرف رائے یہ بھی ہے کہ عدالتوں نے تو تھوڑا بہت ریلیف دیا تھا پی ٹی آئی کو، لیکن بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے بعد عمران خان صاحب کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی مرسی دکھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، کوئی رحم دلی کا مظاہرہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا الیکشنز تک، بلکہ الیکشنز کے بعد بھی اور الیکشنز بھی ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو چکے ہیں اور پی ٹی آئی اس میں کامیاب ہوئی ہے کہ وہ عوام کو یہ باور کروا چکے ہیں کہ یہ جو الیکشنز ہوں گے یہ جناب فیئر اینڈ فری نہیں ہو رہے، لیول پلینگ فیلڈ ان الیکشنز میں موجود نہیں ہے۔ میں اگر اپنا پرسنلی بات کروں تو میں تو یہ جو دوسرا موقف ہے اس کے ساتھ جناب ایگری کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی گئی اور عمران خان صاحب کو نااہل بھی رکھا گیا۔ چلے عمران خان صاحب پھر اگر نااہل بھی تھے بھی تو جو باقی ان کے رہنما تھے، جو باقی کینڈیڈیٹس تھے، کم سے کم ان کو الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ بھی نہیں ہو پائی۔ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی سب ہو رہا ہے اس سے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ الیکشنز کے بعد ملک میں کوئی استحکام آ جائے گا یا سیاسی جتنا بھی انتشار اس ملک میں پھیلا ہوا اس وقت عوام جس طرح 2 گروپوں میں بظاہر تقسیم ہو چکی ہے تو یہ تقسیم کم ہو پائے گی، تو ایسا بالکل بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن بات اتنی ضرور میں لاسٹ پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے عمران خان صاحب ہو گئے یا شیخ رشید صاحب ہیں، جتنے بھی یہ افراد ہیں جو اب نااہل ہوئے ہیں، زلفی بخاری صاحب بھی ہیں ان میں موجود، تو ان لوگوں کو اب اگر یہ لوگ اونیسٹ ہیں اور عمران ریاض خان کی طرح جناب یہ بائسڈ نہیں ہیں اور انہوں نے یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ جناب یہ واقعہ نہیں انہوں نے اپنا قبلہ درست کر لیا، تو سب
سب سے پہلے ان کو یہ چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی عمران ریاض کی طرح جناب اپنے موقف پہ قائم رہے اور اپنی غلطی تسلیم کرنے سے بھی گریز کریں، اور پھر آپ کو عوام کی ہمدردیاں بھی چاہیے ہوں، تو وہ پھر بھی باعث قسم کا انسان ہو جاتا ہے، وہ پھر فیئر نہیں رہتا۔ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ کو واقعتاً اگر آپ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ہو چکے ہیں اور آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف سے کوئی تکلیف نہیں تھی یا پوری فوج سے کوئی جناب آپ کو ٹربل نہیں ہے، اور آپ فوج کے کسی ایک گروپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، یا آپ اپنی مرضی کا آرمی چیف نہیں چاہتے تھے، یا جس طرح کی باتیں بھی آپ پھر پورٹرے کرتے ہیں جی کہ آپ کا تو وہ سب آپ کی ترجیحات میں تھا ہی نہیں جو الزامات آپ پر لگائے گئے، تو اس کے لیے پھر سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ جناب آپ مذمت کریں ان تمام حرکتوں کی اور معافی مانگیں عوام سے اور باقی سیاسی جماعتوں سے بھی، جو کچھ آپ نے جب آپ کے پاس اقتدار تھا، جب طاقت کے جو سرچشمہ جن کو سمجھا جاتا ہے پاکستان میں ان کا دست شفقت آپ کے سر پر تھا، تو تب آپ اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے۔ سب سے پہلے تو سرعام آپ کو ان چیزوں کے لیے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر اس کے بعد آپ یہ بیانیہ بنائیں کہ جی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اب ہم کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ سیاست میں اقتدار کا راستہ اسٹیبلشمنٹ کے سورس کو یوز کیے بغیر ہی اگر کوئی اور طرح سے ملے تو وہی بہتر ہوتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر اگر آپ اقتدار تک پہنچیں گے تو پھر آپ کو نکالا بھی ویسے ہی جائے گا اور آپ کی جناب کوئی ویلیو کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنی ان تمام باتوں پہ معافی مانگیں جو کچھ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کرتے رہے، اور اس کے بعد جناب عوام کی عدالت میں پیش ہو جائیں اور آپ کہیں گے آپ جمہوری پسند ہو گئے ہیں، جمہوریت پسند ہو گئے ہیں، آپ بڑے جمہوری ہیں، تو پھر ہم بھی آپ کی بات پہ چلیں، یقین 100% نہ بھی کریں تو پھر بھی ہم آپ کی بات کو کم سے کم سیریس لینا شروع کریں گے۔ لیکن جب تک آپ ان چیزوں پر آپ اپنی غلطیوں پہ اس کی معافی نہیں مانگتے، آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا اور آپ اسی چیز پر بازی دیں کہ بس اسٹیبلشمنٹ آپ کے لیے کام کرنا چاہیے اس کو، اور جو کچھ وہ اپوزیشن کے خلاف کرتی رہی اس کو وہی کچھ کرنا چاہیے تھا، جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ہوتا رہا ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے تھا، اور عمران خان صاحب کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، اور جس طرح سے فیض حمید صاحب بندوں کو پکڑ کے جناب قومی اسمبلی میں لاتے تھے، کوئی قرارداد بھی منظور کرانی ہو یا کوئی بل پاس کروانا ہو، تو ان تمام چیزوں کے لیے پھر فیض حمید صاحب لوگوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے قومی اسمبلی کے اندر، تو وہی سب آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پھر سے آپ کے لیے کرے، تو پھر تو جناب وہ بالکل ٹھیک ہیں، پھر آپ کو نہ تو کوئی جمہوریت کی رہے گی، نہ آپ کو اپوزیشن کی تکلیفوں سے کوئی ٹربل ہے، پھر آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ آپ پر جناب وہی سب کرنا شروع کر دے تو پھر آپ زیادہ جمہوریت پسند بن جاتے ہیں اور آپ کو ہر چیز کا ہی خیال آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے ان چیزوں پہ معافی مانگیے، پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ جناب مین سٹریم میڈیا پر آ کر باقاعدہ پریس کانفرنس کیے رہے، اور ان کے جتنے بھی یہ بڑے رہنما ہیں یہ تمام اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اور اس کے بعد جناب اپنی سی وی عوام کے سامنے رکھیں کہ اب ہم چینج ہو چکے ہیں اور اب ہمارا نیا نقطۂ نظر یہ ہے، یا ہمارا پی ٹی آئی کا نیا نظریہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت پسند ہو گئے اور اپنی ماضی کی غلطیوں پہ ہم عوام سے معذرت خواہ ہیں، تو اس کے بعد پھر آگے دیکھا جائے گا۔ جب تک یہ وہ نہیں کرتے تو تب تک کم سے کم میں تو 100% جناب میرا تجزیہ تو کبھی بھی پی ٹی آئی کے حق میں 100% نہیں جائے گا، کیونکہ میں آج بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ان تمام سیاسی جماعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ساری کی ساری سیاسی جماعتیں اپنے مفاد کی خاطر بیان بازی بھی کر رہی ہوتی ہیں اور اپنی جو ان کی الیکشن کمپین چل رہی ہوتی ہے یا جو بھی وہ اقدام کرتے ہیں۔ اب جس طرح سے نون لیگ جب مشکلات کا شکار تھی تو محمد زبیر نے جناب باجوہ صاحب کے ملاقاتیں بھی کی باجوہ صاحب کے ساتھ، اور ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن جیسے ہی نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ ملی تو محمد زبیر کون تھا بھائی ان کو بھول گیا، اور انہوں نے سندھ کا صدر جو ہے وہ بشیر محمد صاحب کو بنا دیا، انہوں نے سندھ کا صدر، تو اسے بھی اب محمد زبیر صاحب کو بھی کافی ٹربل ہو چکی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں یہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تب ان کو جمہوریت بھی یاد رہتی ہے، عوام بھی یاد رہتی ہے، اور جو لوگ ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کی بھی یہ قدر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی طاقت کے ساتھ چشمے کے ساتھ جناب ٹانکا فٹ ہو جاتا ہے، جیسے ان کے سر پہ دست شفقت رکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگلے جس کو چاہیں جہاں کا صدر بنائیں، ان کی جماعتوں میں جتنی مرضی ہیر پھیر کریں، ان کو صرف چاہیے اقتدار اور اقتدار۔